جنازہ کے بعد میت کا چہرہ دیکھیں کوئی بھلا نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ پہلے دیکھ لیں بعد میں نہیں۔ شیعہ کو سلام نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ ہری پگڑی باندھنی کیسے ہے؟ جو مرضی ہے ہری باندھو، پیلی باندھو، نیلی باندھو، کالی باندھو، سفید، کوئی مرضی ہے باندھو۔ جھگڑا دو باتوں میں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہری پگڑی باندھنے کو سرکار دو عالم کی سنت نہ بناؤ۔ حضور پاک نے ہمیشہ سفید امامہ استعمال فرمایا، اور سنت وہ ہوتی ہے جس پہ ہمیشہ عمل ہو۔ اب کالی پگڑی حضور نے فتح مکہ کے موقع پر باندھی ہے، تو ٹھیک ہے کالی پگڑی جائز ہے، لیکن سنت نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ نے باندھی ہے تو جائز تو ہو گئی، لیکن سنت وہ ہے جس پہ ہمیشہ کا عمل ہو، اور وہ ہے سفید۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مردوں کے لیے سفید، عورتوں کے لیے رنگدار کپڑا جو ہے وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ایک دو مہربانی یہ کریں کہ سبز پگڑی کو حضور کی سنت نہ بنائیں، یہ سنت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی اپنی پارٹی کو رنگ دینے کے لیے الگ رنگ کی پگڑیاں استعمال کرتا ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ مسلمانوں میں تفرقہ ڈال رہے ہو کہ یہ ہری پگڑی والا ہے، اور یہ پیلی پگڑی والا ہے، یہ واسکٹ والا ہے، یہ کرتے والا ہے، یہ کیا ہے؟ کوئی چیز تاکہ مسلمانوں میں ایک فرقہ نمایاں نظر آئے، یہ کرنا بھی شریعت میں ناجائز ہے۔ بالکل آج کل تو رواج بن گیا ہے نا جی کہ ہر علاقے کے پیر نے اپنے طریقے سے ٹوپیاں بنائی ہیں، اپنے طریقے سے کرتے بنائے ہیں، اپنے طریقے سے گلے میں ڈالنے کے لیے انہوں نے دوپٹے بنائے ہیں۔ یہ سب چیزیں شریعت اسلام کے خلاف۔ بالکل جو کپڑا ملے الحمدللہ، نہ ملے الحمدللہ، بس اللہ کی رضا پہ راضی رہیں۔ اگر میں نے 3 رکعت امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہیں تو اب چوتھی رکعت میں صرف فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ گویا کہ چوتھی رکعت آپ کی اس pہلی کے بدلے میں ہے، لہذا ثنا بھی پڑھیں، فاتحہ بھی پڑھیں، سورت بھی پڑھیں۔ اماں حوا کو بائیں بسی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سلا دیا، کیا مہر دیتے ہو؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تمہاری بیوی ہے، مہر کیا دو گے؟ انہوں نے کہا کہ مہر درود شریف پڑھو۔ یہ سب جھوٹی قصے ہیں، نہ وہاں نکاح کی ضرورت تھی، اور نہ کسی مولوی صاحب نے خطبہ پڑھا تھا، نہ گواہوں کو بلایا گیا۔ جب اللہ نے کہہ دیا تیری بیوی ہے، بات ہی ختم ہوئی، تم کون روکنے والا؟ اور یہ پتہ نہیں مسئلے کیسے بناتے ہیں، مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ کسی سے پوچھو کہ کیا درود شریف مہر کے عوض ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بھئی درود پاک مہر کا بدل بن بھی سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ ایک حدیث میں ہے، بڑا مسئلہ، مشکل مسئلہ ہے، اور اس میں بڑا علماء کے اختلاف ہے۔ ایک عورت نے حضور سے آ کے درخواست کی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ نے اپنے نبی کو یہ اختیار دیا تھا کہ اگر کوئی عورت امرأۃ وہبت اپنا نفس آپ پر ہبہ کرتی ہے تو آپ کو حق ہے، اگر چاہیں تو قبول کر سکتے ہیں۔ حضور خاموش رہے، اس نے پھر کہا، حضور نے فرمایا بی بی مجھے خواہش نہیں ہے نکاح۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضور اگر آپ نکاح نہیں کرتے میرا کر دیں۔ یا تو آپ نکاح کرتے نا، اگر آپ نکاح نہیں کرتے ہیں تو پھر میرا نکاح کر دیں۔ حضور نے فرمایا حل ماء کا شیء، تمہارے پاس کچھ ہے بھی صحیح عقل مہر دینے کے لیے؟ انہوں نے کہا یہی چادر ہے جو باندھ کے بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اللہ کے بندے کوئی تلاش تو کرو، فَلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِّنْ حَدِيدٍ، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہو۔ یہ معنی ہے تھوڑی سی چیز، ورنہ لوہے کی انگوٹھی پہننا تو حرام ہے۔ حضور کیسے فرماتے کہ لوہے کی انگوٹھی لے آؤ؟
مانا تھا بھی کوئی حقیر کوئی تھوڑی سی چیز ڈھونڈ کے لے آؤ. اس نے کہا حضور میں کیا ڈھونڈ کے لے آؤں جس کے گھر میں مٹی کے سوا کچھ نہیں ہے. تو اب حضور نے اچھا حل معک من القرآن شیء، تمہیں قرآن کی کوئی صورت یاد ہے؟ کہا ہماری ایک صورت قضا و قضا و قضا، فلاں صورت یاد ہے، فلاں یاد ہے، فلاں یاد ہے. اور انہوں نے اچھا ایسا کرو تم اپنی بیوی کو یہی صورتیں پڑھا دینا. انہوں نے کہا جی بالکل حاضر، میں کیوں نہ پڑھاؤں، میری بیوی ہے پڑھاؤں گا. تو اس لیے علماء نے اس حدیث کو سامنے رکھ کے استدلال کیا ہے کہ کیا قرآن کی تعلیم جو ہے وہ حق المہر کے عوض ہو سکتی ہے بزرگ کے عوض؟ تو بعض ائمہ فرماتے ہیں ظاہر حدیث کو دیکھ کر کیا ہو سکتی ہے، جب حضور نے فرمایا تم پڑھا دے اس کو بس یہ صورت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، حق المہر ہے کیا، پہلے یہ تو بتاؤ. حق المہر جو ہے وہ عورت کے جسم یعنی شرمگاہ حوالے کرنے کے بدلے میں ہے. تو فرماتے ہیں اس کے بدلے میں تم قرآن دو گے. یہ تو مانا تھا کہ ابھی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ پڑھا دینا، جب اللہ پیسے دے گا بعد میں دے دینا حق المہر. وقتی طور پر تم اس کو تعلیم دے. تو لہٰذا حنفی مسلک میں تو قرآن یا درود حق المہر کے بدل بن ہی نہیں سکتا. تو اللہ پاک نے بی بی حوا کو حضرت آدم کو کہا کہ درود پڑھ کے حق المہر ادا کرو. پتہ نہیں یہ مولوی صاحبان وہاں چھپے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو ڈر نہیں آتا خدا کو قیامت میں کیا جواب دے. کہتے ہیں آدم علیہ السلام نے گندم کا دانہ کھایا. ایک مولوی بہت بڑا مولوی، میں نام نہیں لیتا اس کا، اگر زندہ ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے، اور اگر فوت ہو گیا ہے تو اللہ اس کی مغفرت کرے. اس نے مجھے خود کہا، اس نے کہا مکی صاحب یہ جو گندم کا دانہ ہے نا یہی سارا عذاب ہے. میں نے کہا حضرت کیسے؟ کہنے لگا حضرت یہ گندم کا دانہ جو ہے دو ہی تو دانے ہیں نا، ایک گندم کا دانہ کھانے والا، ایک عورت والا گندم کا دانہ. شکل دیکھ لو ایک جیسی ہے کہ نہیں ہے؟ انہی دو دانوں نے تو ہمیں خراب کیا. آدم کو بھی اسی گندم دانے نے نکالا تھا نا. اگر خدا کا خوف کرو، تم نے قبر میں نہیں جانا. قرآن کہتا ہے ہم نے آدم حوا سے کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ. تو گندم کا دانہ تم کہاں سے لے آئے؟ گندم درختوں پر لگتی ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، درختوں کے گندم کے کھیت ہوتے ہیں، گندم کے درخت تو نہیں ہوتے. شریف آدمی کیا کہہ رہے ہو؟ بیٹھ گیا، چپ تو کر گیا، لیکن جو مولوی کسی بات پہ اڑ جائے اس کا کیا ہی دار ہے. ایک آدمی نے، اللہ معاف کرے، توبہ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے، اس کے پاس آئے تو اس بندے نے کہا جی کہ میرا دل آ گیا ہے ساس پر، میں بیوی کو چھوڑتا ہوں اور ساس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرا نکاح آپ کر دیں گے؟ اس نے کہا ہاں بھائی اتنی نظر نیاز رکھو گے تو کر دوں گا. انہوں نے نظر نیاز پیش کر دی، انہوں نے ساس کے ساتھ نکاح پڑھا دیا. بیوی کی ماں، ساس یعنی وہ تو ماں ہوتی ہے. علماء کو پتہ لگا، انہوں نے کہا یہ بدبخت کہاں سے نکل آیا قاضی نکاح پڑھانے والا. اس کے بعد ہے کہ یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے کیا ہے. انہوں نے کہا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جب اس کا نکاح ہوا تھا آپ تھے، یہ تو دونوں قبر پرست ہے، مشرک ہے، نکاح تو ہوا ہی نہیں تھا مشرک کا. جب نکاح نہیں تھا تو ساس کیسے بنی؟ میں نے تو ابھی کلمہ پڑھا کے اس کا نکاح کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس دعا کریں اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. کہتے کہ جی یہاں کے ہوٹلوں میں جو مرغی ملتی ہے وہ صحیح ہے، بھی اللہ کو پتہ ہے، مجھے کیا پتہ ہے. میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایک اصول یاد رکھیں کہ اکثر ہوٹل بلکہ 90% ہوٹل باہر کی مرغی استعمال کرتے ہیں. وہ سستی ہوتی ہے، سستی بھی ہوتی ہے، موٹی بھی ہوتی ہے. تو وہ مہنگی کیوں ڈالیں گے؟ اس لیے اعتبار نہ کریں. اگر مرغی اس سے پوچھ لیں ہوٹل والے، مسلمان ہے مکے میں کھڑا ہے، کہ بھئی یہ مقامی ہے یا باہر کی ہے؟
اگر مقامی ہے تو حلال ہے، باہر کی ہے تو نہ کھائیں۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب